آیت نمبر 60 61 پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے فرمایا لفتاہ، اپنے خادم سے، کہ لا ابرح، میں تو بھائی سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ اس جگہ میں پہنچ جاؤں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا میں بہت عرصہ تک سفر کرتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ پہنچے اس جگہ پہ جہاں دونوں دریا اکٹھے ہوتے ہیں، تو نسیا حوتہما، وہ مچھلی کو دونوں بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، ایک سرنگ میں دریا میں اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ ان آیات سے جو عنوان ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سفر موسیٰ و خضر، حضرت موسیٰ اور خضر کی کائنات میں پہلی ملاقات۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے آپ پیغمبر تھے اور ایک دن آپ نصیحت فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تو مجمع میں ایک ساتھی نے آپ کو پوچھا کہ موسیٰ یہ بتائیں کہ دنیا میں اس وقت بڑا سب سے عالم کون ہے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ میں اصل میں وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ خدا کے علاوہ میں سب سے بڑا کیا ہوں؟ عالم ہوں، لیکن آپ نے اللہ کا نام بیچ میں نہیں لیا، اور یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہوا ہے اس اعتبار سے میں سب سے بڑا کیا ہوں؟ عالم۔ بات یوں کرنی چاہیے تھی، مگر بات یہ ہوئی کہ میں سب سے بڑا، یہ بات تھوڑی سی ناپسند لگی اللہ کو۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کا جواب دیں گے تو آپ عالم ہوں گے۔ جو آتا ہے جواب دیں، جو نہیں آتا کہیں مجھے نہیں آتا، یہ علم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدھا علم تو یہ ہے کہ جو آپ کو آتا ہے بتا دیں، اور آدھا علم یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں آتا آپ کہیں بھی مجھے۔ اب بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا مولوی یا مفتی ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں جواب دے دیتا ہوں چاہے ٹوٹکے کا جواب ہو، جیسے مرضی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا حضرت موسیٰ نے کہا بھئی میں سب سے بڑا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے پھر
ان کو بتایا کہ تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ اب ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یار مجھ سے بڑا اس وقت عالم، اور حضرت موسیٰ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خدا سے بڑا عالم ہوں، لیکن بہرحال ظاہری الفاظ ایسے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا بھائی جو تو علم جانتا ہے نا، تجھ سے بھی بڑا ایک علم جاننے والا موجود ہے۔ اب آپ کو جب یہ پتہ چلے کہ میں اس دنیا میں سب سے آگے کا عالم ہوں اور مجھ سے بھی بڑا، تو تجسس اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار میں اس سے جا کے کیا کرتا ہوں، ملتا ہوں۔ آپ نے اللہ سے کہا اللہ مجھے آپ ان سے ملوائیں، اور ان کا نام ہے خضر۔ یہ بڑا خوبصورت موضوع اور مضمون ہے جو آپ کا شروع ہو گیا۔ اور خضر کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دو دریا آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں جی، اور وہ دو دریا اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے اندر جو پانی ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، ایک لکیر سے نظر آتی ہے، لیکن جو میٹھا پانی ہے وہ میٹھا رہتا ہے، جو نمکین ہے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا شوق بھی ہوا، اللہ نے بھی منظور کر لیا، ٹھیک ہے بھائی چلو اس کی طرف سفر کر کے جاؤ، وہ تمہیں انشاءاللہ ایک ایسی جگہ ملے گا جہاں پہ دو دریا ملیں گے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ ایک مچھلی ساتھ لے کے جانا۔ کیا لے کے جانا؟ مچھلی کو بھی آپ نے جال میں ڈال دیا، اور مچھلی جہاں گم ہوگی نا وہاں پہ وہ تمہیں خضر مل جائیں گے، جس جگہ مچھلی گم ہوگی۔ آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھے جن کا نام یوشع بن نون ہے، یہ پہلے آپ کے خادم تھے، بعد میں یہ بھی نبی بن گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ واقعہ فرمایا، اس کے بعد اللہ نے اس سفر کا ایک نظام ان کا بنایا کہ آپ آگے چلیں، بڑھیں اور اس عالم سے ملیں جو آپ سے بھی کیا ہے، بڑا عالم ہے۔ اب انہوں نے اتنا شوق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، بھائی میں نہ تھکوں گا نہ مجھے کچھ ہونا ہے، میں نے تو چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اچھا، اور اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے بس وہ آپ کا آخری سفر ہے، اس کے آگے نہیں جانا۔ اب یہ چلتے گئے یہاں سے، اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے وہاں پر بھی وہ نہ ملے تو امضی حقبا، میں اس سے بھی زیادہ زمانہ چلتا رہوں گا، یعنی 1 سال بندہ یہ کہہ دے کہ میں تو 50 سال ہی چلتا رہوں گا اگر مجھے وہ نہیں ملتے، میں تو پوری زندگی چلتا رہوں گا۔ کس کو ملنے کے لیے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور یہ علم کی فضیلت ہے، جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے جو ماشاءاللہ بہت بڑا عالم ہے، تو آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو محدثین بزرگ ہیں یہ کئی مہینے تک اونٹوں پہ سفر کر کے جاتے تھے، اور ایک حدیث ان کو پتہ ہوتی کہ فلاں کے پاس ہے، وہ اس سے سننے کے لیے جاتے تھے۔ اب یہ چلتے رہے، اور یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ اب وہ جگہ آ گئی جہاں پہ دونوں دریا مل گئے۔ ان کے اوپر کچھ تھکاوٹ کے اثرات بھی تھے، سفر کے اثرات بھی تھے، اور وہ مچھلی جناب کھسک گئی، مچھلی کھسک گئی، اور یہ اپنی مچھلی کو بار بار دیکھ بھی رہے تھے کہ بھئی یہ گم ہوگی تو کہاں ہوگی، جہاں ہوگی تو وہیں خضر ملیں گے۔ لیکن انداز اس طرح کا ہوا کہ مچھلی نکل بھی گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مچھلی، حکم تو یہ تھا کہ جہاں مچھلی تمہاری گم ہو جائے گی تم نے وہاں سے آگے نہیں جانا۔ اب مچھلی جناب گئی، اور مچھلی نے کیا کیا، سرنگ میں چلی گئی۔ دریاؤں میں آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی سرنگیں ہوتی ہیں، اور مچھلی وہاں سرنگ میں چلی گئی۔ ان کو یہ یاد تھا کہ بھئی یہاں تک تو مچھلی ہمارے پاس تھی، لیکن وہ جب گمی ہے تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھیں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ حکم ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ جہاں مچھلی گم جائے وہاں تم نے ٹھہر جانا ہے، وہاں سے آگے تم نے نہیں جانا، وہیں تمہیں کون ملیں گے؟ حضرت خضر۔ مچھلی گم گئی، ان کو پتہ نہیں چلا، یہ سمجھتے رہے کہ مچھلی تو ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ چلتے گئے، جب آگے چلے ہیں نا اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے کہا تھا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، یہ وہاں سے آگے نکل گئے۔ اب اللہ کے حکم کو جہاں تک حد تھی وہاں تک ان پہ کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہاں سے آگے نکلے
اب ان کے اوپر تھکاوٹ بھی آ گئی، دباؤ بھی آ گیا، عجیب حالات پیدا ہو گئے، اور ایک لمبا واقعہ ہے جو انشاءاللہ روزانہ آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ تو یہ اس جگہ کی بات ہے کہ جب وہ اپنی مقتل سے مچھلی نکلی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس کے بعد وہ نکلتے نکلتے دریا میں گئی، اور دریا میں کوئی سرنگ تھی، اس سرنگ میں اس نے کیا بنا لیا؟ راستہ بنا لیا۔ پھر یہ وہاں سے آگے چلتے گئے، یہ بھی تھک گئے، ان کے جو غلام تھے وہ بھی تھک گئے۔ اب ناشتے کی تمنا ہوئی، ناشتے کی میز پہ جب یہ بیٹھے تو ساری بات سامنے آ گئی، یار وہ مچھلی کہاں ہے؟ مچھلی کہاں ہے؟ تو آئندہ آیات میں انشاءاللہ وہ ناشتہ اور ناشتے کے بعد اس مچھلی کا ذکر، اور جہاں مچھلی گم ہوئی تھی پھر یہ ان قدموں سے واپس وہاں پہ گئے، اور وہاں پر جا کر اللہ نے ان کی ملاقات کس سے کروائی ہے؟ حضرت خضر جو ہے نا، یہ ایک بہت دلچسپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے ان کے کمالات ہیں، اور ان کے بارے میں یہی تصور ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلات آئے گی۔ ان کو خضر کہتے اس لیے کہ خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز۔ تو یہ جس زمین پہ بیٹھتے تھے نا، اگر یہ فرش پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہاں گھاس اگ جاتی تھی۔ کیا اگ جاتی تھی؟ گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ خضر۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہیں، اور یہ ہمارے کئی اللہ والوں سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ حضرت خضر کی کئی اللہ والوں سے کیا ہو چکی ہے؟ ملاقات۔ اور یہ دنیا میں اکثر لوگوں کو ملتے ہیں، اور ان کی ایک لمبی زندگی ہے جو انشاءاللہ آپ ان واقعات میں سنتے جائیں گے۔ تو یہ عنوان جو ہے نا، واقعہ موسیٰ و خضر، بڑا دلچسپ عنوان ہے، بڑی اس میں اللہ کی قدرتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، اور جب اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں پھر اس کے اندر کیا کیا امتحان ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا خوبصورت منظر جو ہے نا وہ آپ کی طرف آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ